صوتی آلودگی کی مذمت اور شجرکاری کی اہمیت۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صوتی آلودگی کی مذمت اور شجرکاری کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صوتی آلودگی سے مراد ایسی تمام آوازیں جو ہماری سماعت کو نقصان پہنچائیں اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کریں۔ شور و غل انسان کے ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیاں دھواں چھوڑ کر ماحول کو آلودہ کرتی ہیں، تو دوسری طرف بہت تیز ہارن بجا کر اعصاب اور دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں۔ آج سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ شور و غل کا انسانی صحت پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نے تقریباً 1400 سال پہلے فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ شور و غل ماحول کی آلودگی کا باعث ہے، جس سے بہت سے لوگ جو ہیں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی آواز کو دھیما رکھنے کا حکم دیا ہے اور اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے مشابہ قرار دیا ہے۔ شور و غل سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم بات کریں تو درمیانی آواز سے بات کریں اور اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ دوسروں کے کانوں پر گرا گزرے، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ سنائی نہ دے۔ اسی طرح مختلف تقریبات، شادی بیاہ، مذہبی اور سیاسی پروگرامز میں لاؤڈ سپیکر کی آواز کو صرف سامعین تک محدود رکھنا بھی صوتی آلودگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ماحول کی حفاظت میں شجرکاری کی بہت اہمیت ہے۔ شجرکاری آلودگی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے بھی شجرکاری کی ترغیب دی۔ شجرکاری یعنی درخت لگانا ماحول کو آلودگی سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کی مہم میں خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کھجور کے پودے لگائے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ گاڑ دے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب زندگی کی کوئی امید نہ بھی انسان دیکھے، تب بھی اسے فطرت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بیڑی کے درخت کو کاٹتے ہیں، آگ میں چہرے کے بل ڈالے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کو کاٹنا جو ہے اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بطور اسلام ماحول کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک بڑی نیکی ہے اور عظیم خدمت خلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ شجرکاری بھی ہے، کیونکہ شجرکاری سے ماحول صاف ہوتا ہے۔ درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، جس سے ہمارا ماحول صاف ہوتا ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صوتی آلودگی سے بھی اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے، تاکہ ہمارا ماحول خوشگوار بنے اور ہم ایک صاف ستھرے ماحول میں سانس لے سکیں۔ اللہ حافظ۔